ریاست جموں کشمیر اقصائے تبتا کے عظیم عوام دوست ترقی پسند حکمران مہاراجہ ہری سنگھ. تحریر سمینا راجہ جموں کشمیر. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بہت سے دانشور اور تاریخ دان مہاراجہ ہری سنگھ کی قابلیت، تدبر، سیاسی بصیرت، عوام دوستی، حب الوطنی اور بیش بہا انتظامی اہلیت، عدل و انصاف کو اس کے فیوڈل خاندانی پس منظر اور بادشاہت کے جرم میں لپیٹ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی علمی بددیانتی ہے اور تاریخ کے ساتھ ایسا من پسند کھیل کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے. میں مہاراجہ ہری سنگھ کی برسی کے موقع پر قارئین کرام کے سامنے مہاراجہ ہری سنگھ کی شخصیت کے سیاسی اوصاف، قومی خصائل اور انتظامی پہلو اس امید سے پیش کرتی ہوں کہ قارئین کرام ہر قسم کی مذہبی، لسانی، جغرافیائی اور سماجی تعصب سے اوپر اٹھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کی شخصیت کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں گے، تاکہ ہم اپنی قومی تاریخ کے اس عظیم الشان باب پر پڑی بغض، منافرت اور تعصب کی گرد صاف کر کے قومی تاریخ کو جھوٹ اور تعصب کی ملمہ کاری سے پاک کر سکیں. مہاراجہ ہری سنگھ ریاست جموں کشمیر کے تاج کا ایسا انمول اور نایاب ہیرا ہے جس کی شناخت صرف علم و عقل والے جوہری ہی کر سکتے ہیں. مجھے کسی عام آدمی سے بھی کبھی یہ توقع نہیں رہی کہ وہ ہری سنگھ جیسے انمول موتی کی شناخت کر سکے، خاص کر ان حالات میں جب پاکستان نے اسلام کے نام پر ہماری تاریخ اور ہماری شناخت کا ستیہ ناش کر دیا. اسلام کے نام پر گزشتہ 7 دہائیوں میں پاکستان نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ انسانی تاریخ کے بدترین مظالم اور جبر میں شمار ہوتا ہے. مذہب ہر انسان کا انفرادی مسئلہ ہوتا ہے اور ریاست کا کام صرف اتنا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ شہریوں کے مذاہب کے معاملات میں غیر جانبدار رہے. اور یہ کارائے نمایاں مہاراجہ ہری سنگھ کے علاوہ کسی بھی حکمران نے ہماری قومی تاریخ میں کبھی سر انجام نہیں دیا. مہاراجہ ہری سنگھ کی پیدائش 23 سپتمبر 1895 کو امرمل جموں میں جنرل راجہ سر امر سنگھ کے جموال کے گھر میں ہوئی. ہری سنگھ کے والد اپنے والد کی واحد نرینہ اولاد تھی. مہاراجہ ہری سنگھ، جس کا پورا لقب و خطاب لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شری مہاراجیشور مہاراج دھیرج شری سر ہری سنگھ اندر مہندر بہادر سپار سلطنت مہاراجہ جموں کشمیر تھا. مہاراجہ ہری سنگھ بر صغیر کے ان کل 5 ریاستی حکمرانوں میں سے ایک تھا جسے برطانوی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی پیش کرتی تھی. یہ کسی بھی ریاستی حکمران کو دیا جانے والا سب سے بڑا برطانوی مرتبہ تھا. مہاراجہ ہری سنگھ نے صرف 8 سال کی عمر میں دہلی کے گرینڈ دربار میں لارڈ کرزن کے ساتھ اعزازی رفاقت کا مرتبہ حاصل کیا. 13 سال کی عمر میں ہری سنگھ کو نیو کالج اجمیر میں بھیج دیا گیا. 1909 میں ہری سنگھ کے والد کی وفات کے بعد میجر ایچ کے برابر کو ہری سنگھ کا انتظامی مشیر مقرر کیا گیا. نیو کالج کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے دہرادون امپیریل کیڈٹ کور سے فوجی تربیت حاصل کی. 20 سال کی عمر میں مہاراجہ ہری سنگھ کو ریاستی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا. اپنے تایا پرتاپ سنگھ کی وفات کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے جب 9 جولائی 1925 کو ریاست جموں کشمیر کا انتظام و انصرام سنبھالا تو اپنی تاج پوشی کے فوراً بعد اپنے خطاب میں اعلان کیا
میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، مگر آج کے بعد میرا مذہب انصاف ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں لاکھوں بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے بے شمار انتہائی منصف مزاج اور رحم دل بھی تھے، اور انہوں نے بڑی شان اور عزت اور توقیر کے ساتھ حکومت کی، مگر ہری سنگھ تاریخ عالم میں واحد حکمران ہے جس نے انصاف کو اپنا مذہب قرار دیا، اور پھر اس تاریخی جملے پر ہری سنگھ زندگی بھر قائم رہا۔ ہری سنگھ نے اقتدار سنبھالتے ہی ریاست کے اندر پرائمری تک تعلیم کو لازمی قرار دیا اور بچوں کی شادیوں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ وہ کارائے نمایاں ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ سے آزادی حاصل کرنے والے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی ایک خوبصورت خواب کا درجہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان اپنی آزادی کے 70 سال بعد بھی اس سنگ میل کو عبور نہ کر سکا۔ مہاراجہ ہری سنگھ بر صغیر کا پہلا حکمران تھا جس نے تمام مندروں، کنوؤں اور اشرافیہ کے لیے مختص تمام مخصوص سہولیات کو ریاست کے ہر خاص و عام شہری کے لیے کھولنے کا قانون نافذ کیا، حتیٰ کہ ادنا ذات کے ہندوؤں پر عائد تمام پابندیوں کو بھی ختم کیا اور اچھوت کے سماجی رواج کو قانونی جرم قرار دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے جسم فروشی اور منشیات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا اور ایک قانون کے ذریعے بلتستان سے عورتوں کو دیگر علاقوں میں منتقل کرنے پر پابندی لگا دی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 20 اپریل 1927 کو ریاست جموں کشمیر میں باشندہ ریاست کا قانون نافذ کیا۔ اس قانون کا نفاذ مہاراجہ ہری سنگھ کی فقید المثال سیاسی بصیرت، بلا تفریق مذہب، عدل اور قائدانہ دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ باشندہ ریاست کے قانون نے نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے عوام کی زمینوں اور جائیدادوں کو تحفظ فراہم کیا، بلکہ ایک ایسے علمی نظام کی داغ بیگ ڈالی جس نے لداخی، ڈوگرا، کشمیری، بلتی اور دیگر ریاستی قوموں کی شناخت کو بھی مستقل تحفظ فراہم کیا۔ اگر مہاراجہ ہری سنگھ نے باشندہ ریاست کا قانون نافذ نہ کیا ہوتا تو بہت پہلے کشمیری لوگ نہ صرف اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے ہاتھ دھو چکے ہوتے بلکہ اپنی ثقافتی پہچان بھی کب سے گم کر چکے ہوتے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1928 میں ہائی کورٹ آف جموں کشمیر کا قانون بنایا، جس کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کے باشندگان کے تمام سیاسی بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت فراہم کی گئی اور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے قیام کا عمل میں لا کر ان عدالتوں کو ریٹ پٹیشن کے اجرا کا اختیار دیا، حتیٰ کہ عوام کو سرکار کے خلاف بھی ریٹ پٹیشن کا حق دیا گیا۔ جولائی 1931 میں سری نگر میں پولیس نے مشتعل مظاہرین پر گولی چلائی جس سے متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس واقعے پر سو موٹو ایکشن لیا اور واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے انگریز افسر کی قیادت میں ایک کمیشن بنایا جسے تاریخ میں گیلنسی کمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہاراجہ نے اس کمیشن کی سفارشات پر ہر 2 ماہ کے قلیل عرصے میں عمل درآمد کرایا اور ذمہ دار پولیس افسروں کو ماتحت ضابطہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ قارئین اکرام اب خود تجزیہ کر لیں کہ آج کے جمہوری اور عوامی دور میں کیا اس قسم کا انصاف اور ایسے انتظامی اقدامات ممکن ہیں۔ بہت سے قارئین اکرام اس حقیقت سے بے خبر ہوں گے کہ 1931 کی اس تحریک کے لیڈر مولوی عبدالرحیم کو 1934 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے جج تعینات کیا۔ مولوی عبدالرحیم کی یہ تعیناتی مہاراجہ ہری سنگھ کے عدل، میرٹ کی پاسداری اور سیاسی بغض و نفرت سے پاک انتظامی قابلیت کا انمٹ ثبوت ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1934 میں ریاست کے اندر پارلیمانی سیاست کو متعارف کرایا اور ریاستی پارلیمنٹ پر پرجا سبھا کے انتخابات منعقد کیے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مرزا افضل بیگ جیسے قانونی ماہرین کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو بر صغیر کا پہلا حکمران
ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس نے ریاست کو ایک آزاد آئین عطا کیا، جس کی بدولت ریاست کے اندر آزاد عدلیہ اور منتخب سیاسی نمائندوں اور سیاسی اسمبلی پرجا سبھا کا قیام عمل میں آیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے پہلگام، ڈیچگام اور گلمرگ جیسے سیاسی مراکز تعمیر کر کے ریاست جموں کشمیر کو عالمی سیاحتی نقشے پر روشناس کرایا۔ جموں کشمیر کی 86% آبادی مسلمان تھی، مگر مہاراجہ کے زمانے میں ریاست کے اندر کہیں بھی مذہبی منافرت، فرقہ وارانہ کشیدگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے دور میں اس امر کو یقینی بنایا کہ سیاسی مخالفین کو بھرپور سہولیات اور آزادی فراہم کی جائے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں بلکہ 101 سالہ ڈوگرا دور میں سرکاری تحویل میں کسی کی ہلاکت کا ایک واقعہ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس امر کو یقینی بنایا کہ سیاسی مخالفین ریاستی مشینری اور پولیس کے ہاتھوں کسی قسم کا زور و زبردستی کا شکار نہ ہوں۔ جب 1947 میں پاکستان اور بھارت دنیا کے نقشے پر ابھرے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست جموں کشمیر کو بھوٹان، سری لنکا، برما اور نیپال کی طرز پر ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔